بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج کی اس نشست کے اندر انشاءاللہ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند منتشر خیالات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنا اور سننا قبول و مقبول فرمائے۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھی میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھی میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار۔ کوئی ہمیں ملے یا نہ ملے بس مصطفیٰ ملے، وہ شے ملے جس کے ملنے سے خدا ملے۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو وجود ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یہ زمین نہ ہوتی آسمان نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی آسمان نہ ہوتا، شجر نہ ہوتے حجر نہ ہوتے، فلک نہ ہوتا الگ نہ ہوتا۔ ارے ہوتا کیا نہ ہوتا، ہوتا کیا نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتا۔ عزیزان گرامی، دنیا کے اندر ہزاروں کروڑوں لوگ آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو وہ لکھتے چلے گئے، بیان کرتے چلے گئے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ ختم ہو سکی ہے نہ ختم ہو پائے گی۔ لوگ آئے اور ختم ہو گئے، لکھنے والے آئے لکھ کر چلے گئے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تمام انسانیت کے لیے محسن اعظم کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن اعظم ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ پاک نے فرمایا کہ تحقیق اللہ پاک نے مومنوں کے اوپر عظیم احسان فرمایا۔ وہ احسان یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا۔ یہ احسان عظیم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن اعظم میں پوری کائنات کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، پوری کائنات کے لیے آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ جانوروں تک کے لیے آپ محسن اعظم ہیں۔ یہ چرند، یہ پرند، یہ نوری مخلوق، یہ ناری مخلوق، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ سمندر، یہ فضا، یہ پوری کائنات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہی رحمت ہیں۔ سب کے اوپر احسان عظیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس واسطے ہر ایک ایک امتی کا، امتی ہونے کا تقاضا یہی ہے، محمدی ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ وہ حد درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکت کے ساتھ محبت رکھے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے، اس کے مال سے، اس کے اولاد اور اس کے ماں باپ، حتیٰ کہ دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے بڑھ کر جب تک میں محمد اس کو محبوب نہ بن جاؤں تب تک وہ شخص کامل مومن بن ہی نہیں سکتا۔ یعنی اگر تمہیں ایماندار ہونے کا دعویٰ ہے
اگر تمہیں اپنے مومن ہونے کا دعویٰ ہے تو تم مومن جب ہو سکتے ہو کہ جب اس کائنات کے تمام رشتوں سے بڑھ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت نہیں ہوگی تب تک تم امتی ہو ہی نہیں سکتے، تم مومن بن ہی نہیں سکتے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے لوگو اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ کی ذات سے محبت ہے، فاتبعونی تو تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرو، ہاں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ جب تم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہو، تم اللہ کے ساتھ محبت رکھ رہے ہو۔ دونوں کی منزل ایک ہے۔ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو اس کی منزل بھی جنت ہے، اگر تم پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہو تو اس شخص کی منزل بھی جنت ہے، دونوں کی منزل جنت ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم بات کرنے لگا ہوں۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ گزرے، ذرا توجہ کریے گا، دو قسم کے لوگ گزرے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اپنا محبوب بنا لیا، ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا رہن سہن، ان کی یادوں میں بس اللہ ہی اللہ بستا ہے، ہاں ہر وقت ان کے دل و جان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت رچی بسی ہوئی ہے۔ گویا کہ بالفاظ دیگر اگر میں یوں کہوں کہ انہوں نے اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا۔ اللہ کے عشق کے اندر وہ فنا ہو گئے۔ ہزاروں لوگ ایسے گزرے، بظاہر ان کے حالات آپ کو ایسے دکھیں گے، آپ کو لگے گا کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے، یہ تو کوئی مجنون ہے۔ ان کا لباس سادہ سا ہوگا، بال بکھرے ہوئے سے ہوں گے، ہاں لوگ یہ بھی کہا گیا ہے، بزرگان دین یہاں تک کہتے ہیں کہ لوگ ان کو دیوانہ سمجھ کر بچے اور لوگ ان کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی پاگل اور مجنون ہے۔ ان کا لباس پیون لگا سا ہوگا، لیکن سادہ لباس تو ہوگا لیکن لباس صاف ستھرا ہوگا، پاک صاف لباس ہوگا۔ ہاں پیون تو لگے ہوئے ہوں گے لیکن اتنا پھٹا ہوا نہیں ہوگا کہ ان کا سطر اور جسم نظر آنے لگے۔ لیکن در حقیقت وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عشق کے اندر دیوانے ہوتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نام سنا ہوگا آپ حضرات، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق کا تعلق ہے ان کو۔ ہاں ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہلے بہت بڑے بادشاہ تھے، دنیا کی بڑی ریل پیل اس کے پاس تھی، دولت اور عیش و عشرت کا سارا سامان ان کے پاس موجود ہے۔ ایک مرتبہ رات کا وقت ہے، وہ اپنے محل کے اندر عیش و عشرت کے ساتھ آرام فرما ہیں کہ اچانک سے ان کو چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ ذرا کان لگایا تو بار بار وہ آواز آنے لگی۔ ابراہیم بن ادہم وقت کے بادشاہ ہیں، بڑے حیران ہوئے کہ رات کے اس پہر میں کس کی کیا مجال ہو سکتی ہے کہ میرے خواب روم کے چھت کے اوپر کوئی شخص ٹہل رہا ہے، کسی کی چلنے کی آواز آ رہی ہے۔
آگ بگولا ہو گئے، غصے میں آ کر اپنے محل سے باہر نکلتے ہیں اور اوپر چھت کے اوپر کے دروازے کے جانب چلنے لگے۔ جیسے اوپر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ گھوم رہا ہے۔ بڑا غصہ آیا اور بڑے غصے سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو اور رات کے اس وقت میں تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم بادشاہ کے محل کی چھت کے اوپر تم اس طرح بغیر اجازت کے، پہلی بات تو تمہیں آنے کس نے دیا، اور تمہاری اتنی ہمت کہ تم آ کر اوپر چھت پہ ٹہل رہے ہو؟ تو اس شخص نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ اے بادشاہ سلامت، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے یہاں آیا ہوا ہوں۔ بادشاہ کو اور مزید غصہ آ گیا، کہنے لگا تیرا ستیہ ناس ہو، تیرا اونٹ اگر گم گیا ہے تو تم یہاں میری چھت کے اوپر کیا کر رہے ہو؟ اونٹ کو جاؤ گلیوں کے اندر، راستوں کے اندر، وہاں جا کے ڈھونڈو، میری چھت پر کیا کر رہے ہو؟ بس اس کے بعد جو اس شخص نے جو جواب دیا وہ جواب بڑا سننے لائق ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ اے بادشاہ سلامت، جب مجھے میرا اونٹ یہاں نہیں مل سکتا تو اے بادشاہ سلامت، تمہیں اس نرم گرم بستر کے اوپر، اس جنت نما محل کے اندر اللہ کیسے مل سکتا ہے؟ بس ابراہیم بن ادہم نے یہ بات سننی تھی کہ وہ الفاظ ان کے دل کے اندر پیوست ہو گئے، اور اسی وقت ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ شخص تو اللہ پاک کی طرف سے کوئی بھیجا ہوا کوئی بھی شخص تھا، وہ غائب ہو گیا، لیکن ابراہیم بن ادہم رحم اللہ کے دل کے اوپر چوٹ لگی۔ بودل قدموں کے ساتھ نیچے اترے، اپنے محل نما بستر کے اندر آئے، لیکن ان کو چین نہیں آیا، بے قرار سے ہوئے اور سوچنے لگے کہ واقعی میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ میں جس گناہ والی زندگی کے اندر اور جس قدر عیش و عشرت کے اندر یہاں پڑا ہوا ہوں، مجھے خدا تو میرا خدا یہاں نہیں مل سکتا۔ فوراً سے اٹھے اور اپنی پوری بادشاہت کو خیر بات کہا اور وہاں سے چل دیے۔ اسی وقت چل کر ایک جنگل کی طرف نکل پڑے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف ہو گئے، اور ایک وقت آیا کہ دنیا ان کو ابراہیم بن ادہم رحم اللہ کے نام سے جانتی ہے، بہت بڑے اللہ والے بن کر وہ چلے گئے۔ منصور ان الحق کا دعویٰ کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے۔ بڑے بڑے اللہ کے دوست، اللہ کے عاشق اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اور اس وقت بھی موجود ہیں، اس وقت بھی ہیں، اور ماضی میں بھی بڑی تعداد میں اللہ کے عاشق گزرے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق رکھتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ ہزاروں عاشق رسول گزرے ہیں، اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو حقیقی، زبانی نہیں، صرف دعویٰ کرنے والے نہیں، بلکہ حقیقتاً جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ عشق اور محبت رکھتے ہیں۔ ہاں، ان کی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کے اندر گزر رہی ہوتی ہے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ان کی شادی غمی، ان کا ہر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق گزر رہا ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحم اللہ، جس کا آپ تذکرہ کرتے رہتے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں،
یہ پہلے بہت بڑے پہلوان تھے. ہاں اس وقت پورے ملک کے اندر ان کی بہادری کا سکہ چلتا تھا. اس کے ٹکر کا کوئی اس وقت بہادر اور مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دبلا پتلا کمزور سا شخص آیا بادشاہ کے پاس اور کہنے لگا اے بادشاہ سلامت، میں اس ملک کا جو سب سے بڑا پہلوان ہے جنید، میں اس جنید بغدادی کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، کشتی لڑنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے بڑا کہکہ لگایا کہ ارے بھائی کیوں تم اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو؟ تم کہاں اور وہ کہاں؟ بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے بہادر اس کا سامنا نہیں کر سکتے، تم ایک دبلے پتلے اور کمزور، تم کیسے اس کا مقابلہ کرو گے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے پاس میرے آباء و اجداد کی طرف سے ایک ایسا گر ہنر موجود ہے، ایسا داؤ پیچ میں کھیلوں گا کہ وہ طاقت کے بل بوتے پر نہیں بلکہ اس داؤ پیچ کے بل بوتے پر میں جنید بغدادی کو بچھاڑ دوں گا. آپ بس اعلان کر دیجئے. بادشاہ سلامت نے جنید بغدادی کے پاس کیلوا بھیجا. جنید نے فوراً راضی ہو گئے اور حامی بھر لی کہ میں تیار ہوں. بادشاہ نے اعلان ہر جگہ پورے ملک کے اندر کروا دیا کہ فلاں میدان کے اندر فلاں تاریخ کو سب جمع ہو جائیں، ایک بڑا انوکھا منفرد ایک مقابلہ ہونے والا ہے. خیر جب وہ وقت آیا، جب وہ تاریخ آئی، پورے ملک سے سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ امڈ آئے کہ آج ہمیں ایک انوکھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. جب مقابلہ شروع ہوا تو مقابلہ شروع ہوتے ہی وہ دبلا پتلا شخص تھا، وہ جنید بغدادی رحمہ اللہ کے اوپر چڑھ کر یوں اس کو اپنے بازو کے اندر جیسے ہم گلے لگاتے ہیں یوں دبوچ لیا اور کان میں ہلکا سا کہنے لگا اے جنید، خدا کے لیے میرے ایک بات سنو، میں جانتا ہوں کہ تم اتنے پہلوان ہو، تمہارا مقابلہ شاید ہی کوئی کر سکے. میں سید ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے ہوں، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میرے گھر والے بھوکے ہیں، کھانے تک کو کچھ نہیں. خدا کے لیے تم مجھے سید ہونے کے ناطے میری لاج رکھو اور تم گر جاؤ، تمہارا نام تو خراب نہیں ہوگا، تمہارا اتنا اونچا نام جو بنا ہوا ہے اس پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، مجھے یہ ہوگا کہ مجھے انعام مل جائے گا، اس سے کچھ دن میں اپنا گزر سفر کر لوں گا. بس یہ سننا تھا کہ جنید بغدادی بچھڑ کر نیچے گر پڑے. وہ شخص اوپر آ گیا، لوگ بڑے حیران ہوئے، کسی کو یقین نہیں آیا، بادشاہ کو بھی یقین نہیں آیا. بادشاہ نے کہا کہ نہیں جی، یہ مقابلہ دوبارہ ہوگا. دوبارہ مقابلہ ہوا، دوبارہ جنید بغدادی نیچے گر گئے اور یوں اس شخص نے مقابلہ جیت لیا اور آوازیں ہونے لگیں، لوگ واہ واہ کرنے لگے. بادشاہ نے بڑھ کر بہت زیادہ اس کو سونے کی اشرفیاں اور بڑا اعزاز اور اکرام دیا اس شخص کو. جنید بغدادی نیچے منہ کر کے اس میدان سے نکل گیا، لیکن وہ جو لفظ تھا نا اس کے دل میں رچ بس گیا، اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی. اور جیسے ہی رات ہوئی، رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ جنید، تم نے صرف میری آل کی وجہ سے، میرے خاندان کی نسبت کی وجہ سے تم نے اتنی لاج رکھی. اے جنید، مجھے اس بات سے خوشی ہوئی ہے. اس کے بعد جب صبح بیدار ہوئے تو ان کی دل کی دنیا بدل چکی تھی اور وہ ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر عبادت گزار بن گئے اور وقت کے بہت بڑے اللہ والے بنے. یہ عاشق رسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پر مرنے مٹنے والے تھے.
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر عشق و محبت کرتے تھے کہ آپ کی ہر ہر ادا پر، آپ کے ہر ہر سنت کے اوپر اپنا تن من دھن، اپنا سب کچھ، اپنی جان مال اولاد سب کچھ ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایک صحابی آتے ہیں، ان کو اس قدر پختہ یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، اس قدر ان کو محبت تھی۔ ایک صحابی آئے، ایک غزوہ تھا، کفار کے ساتھ جہاد چل رہا ہے۔ وہ صحابی آتے ہیں اور دیکھا کہ مسلمان اور کفار کے درمیان جنگ چل رہی ہے۔ آتے ہی انہوں نے نعرہ لگایا، غدن نلقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ، کہ کل انشاءاللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ یہ کہہ کر تلوار ہاتھ میں لی اور دشمنوں کے صفوں کو چیرتے ہوئے چلے گئے، اور چیرتے ہوئے اور ان کا دیوانہ وار مقابلہ کرتے کرتے وہ اپنی جان آفرین کے سپر کر دی۔ جان دی ہوئی اس کی تھی، جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کے اندر ہو بہو کاپی کرتے تھے۔ آپ کا وہ عمل جو سنت بھی نہیں تھا، ایک طبعی عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس کو بھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر کے دکھایا۔ اس قدر محبت تھی۔ بہرحال دونوں کی منزل جنت ہے۔ جو اللہ کے ساتھ عشق رکھتے ہیں وہ بھی کامیاب ہیں، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں وہ بھی کامیاب ہیں۔ لیکن رکیے، اس پر میں ایک اور بات کا اضافہ کروں گا یہاں پہ، کہ محبت اس قدر ہو کہ جتنا حکم دیا گیا ہے، اس محبت کے نام پر خدا را کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے کہ جس سے اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو۔ یہ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ ہمارا کوئی ایسا عمل کہ جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہوں، ایسا عمل ہم نے نہیں کرنا۔ اللہ بچائے، بہت سارے لوگ لا علمی کی وجہ سے کہیے یا نادانی کی وجہ سے کہیے یا جہالت کی وجہ سے وہ ایسے چیزوں کا ارتکاب حرکات کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا اسلامی تعلیمات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب ربیع الاول کا مہینہ ہے، 11 تاریخ کو 12 تاریخ کو ایسے اعمال، ایسی چیزیں سر انجام دی جاتی ہیں جس کا شریعت کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے یہ تو 12 ربیع الاول کو نہیں ہے۔ جمہور علماء کا موقف یہی ہے، زیادہ تر راجح قول یہی کہ 9 ربیع الاول، ایک قول 11 ربیع الاول کا بھی ہے، لیکن زیادہ تر راجح قول 9 ربیع الاول کا ہے۔ 2 ربیع الاول کا بھی آتا ہے۔ 12 ربیع الاول کی کوئی تاریخ آپ کی پیدائش کی نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتقال اور وصال ہوا ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوا ہے۔ اب اللہ پاک کا کرنا یہ ہے، نظام دیکھیے کہ اسی مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی کر دیا۔ اب کیا وصال کے موقع پر اس قدر ایسی حرکات کا ارتکاب کرنا،
عید کے دن کے طور پر اس دن کو منانا، برتھ ڈے کے کیکس کا کاٹا جانا، رقص اور جو ہے ناچ گانے کا انعقاد کرنا، میوزک اور موسیقی کو بجانا، بے پردگی اور مخلوط محفلوں کا انعقاد کرنا، اور اللہ بچائے ایسی چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہم دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جس سے ایک معمولی درجے کا ایمان رکھنے والا شخص بھی گوارا نہیں کر سکتا، جس کا کوئی شریعت سے کوئی دور تک تعلق نہیں، ایسی حرکات کا ارتکاب کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے نام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے نام پر۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک آپ دنیا کے اندر رہے، 23 سال تک 12 ربیع الاول کا دن آتا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس طرح اس دن کو منانے کا حکم دیا، نہ آپ نے دن اس طریقے سے منایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 1.25 لاکھ تقریباً صحابہ اکرام 100 سال تک دنیا کے اندر رہے ہیں، کہیں سے بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام سے بڑھ کر کون آپ سے محبت کر سکتا ہے؟ لیکن ان کی زندگانی کے اندر، ان کی تعلیمات میں کہیں سے بھی یہ بات نہیں ملتی۔ تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، بڑے بڑے اکابرین امت، کسی کی تعلیمات سے یہ بات ہمیں نہیں ملتی۔ اور آج جو اوٹ پٹانگ ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں، الحمدللہ بڑے بڑے جو علماء ہیں، منجھے ہوئے جو علماء ہیں، کوئی بھی اس بات کی تائید نہیں کرتا۔ یہ عوام نے اپنے طور پر یہ ساری چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں، جس سے پوری دنیا کے اندر ہم مسلمانوں کا امیج خراب ہو رہا ہے۔ میرا مطالبہ ہے علماء سے کہ اپنی آواز کو اس حوالے سے بلند کریں، اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں، عوام الناس کو اس بارے میں سختی کے ساتھ تاکید کریں کہ خدا را اس قسم کی حرکات کا انعقاد نہ کیا جائے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں تک کے حقوق کو بتلایا ہے۔ ہم اپنے اعمال کے ذریعے کس کو خوش کر رہے ہیں؟ شیطان کو خوش کر رہے ہیں کہ یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہیں؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے، جس کے اعمال سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے ایکو ساؤنڈ رکھ کر، بڑے بڑے جلوسوں کا انعقاد کر کے، مخلوط محفلوں کا انعقاد کر کے، روڈ جام کر کے، ہاں، اور پھر ایسی چیزوں کا انعقاد کرنا جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ پھر جی آپ یہ اعتراض کریں کہ اس طرح بہت سارے اور لوگ بھی تو کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ بھی تو دوسری چیزوں کے لیے جلسے جلوس نکال رہے ہوتے ہیں، تو بھائی ہم نے وہ کب کہا کہ وہ صحیح کر رہے ہیں؟ اگر ان کے کسی عمل کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ بھی غلط کر رہے ہیں، وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی کسی عمل کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ بھی غلط کر رہے ہیں۔ خدا را یہ سارا عمل جو ہم کر رہے ہیں عشق مصطفیٰ میں کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے خدا را کوئی ایسا عمل مت کریے کہ جس سے روزہ رسول کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، ایسا کوئی عمل مت کریے۔ یقیناً خوشی کا دن ہے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا خدا کی قسم یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کرنا کیا چاہیے وہ سمجھ لیجئے. آپ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، سجدہ شکر بجا لائیے، عبادت کے اندر اپنے وقت کو صرف کریے. ہاں، شکرانے کے نوافل آپ پڑھیے، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیے کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. ہاں، اس پر آپ شکرانے کے نوافل پڑھیے، قرآن شریف پڑھنے کا اہتمام کریے، درود شریف بہت زیادہ پڑھیے. ہاں، یہ کام کرنے کے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم وہ کام کریں جس سے شریعت کا کوئی تعلق نہ ہو. اس کی اجازت نہیں ہے. آپ محفلوں کا انعقاد کریں، بالکل کریے، کوئی منع نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتائیے لوگوں کو، جگہ جگہ سیرت کا انعقاد کریے، مجالس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریے، لوگوں کو بتائیے، خود سیرت کا مطالعہ کریے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے زندگیوں کے اندر نافذ کریے. صرف زبانی دعویٰ نہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مجھے عشق ہے. ارے زبان سے تو تم دعویٰ کرتے ہو، زبان سے تو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے، لیکن عمل تمہارا سنت کے خلاف ہے، حلیہ تمہارا سنت کے خلاف ہے. ہاں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، شادی غمی، گھر کا ماحول، ہر عمل، ہر ادا سنت کے خلاف ہے. تو تم کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ میں عاشق رسول ہوں؟ یہ سراسر دھوکہ ہے، یہ منافقت ہے. تم اپنے ضمیر کو کس طرح مطمئن کر سکتے ہو؟ تم زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہو، تمہارا عمل کچھ اور بتلا رہا ہے. ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. تمہیں اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اگر واقعی محبت ہے، تو اس محبت کو اپنے جسم کے اندر نافذ کریے. آپ کا ظاہر، آپ کا باطن، آپ کی خلوت، آپ کی جلوت، آپ کا باہر کا ماحول، آپ کے گھر کا ماحول پورے سر تاپا سنتوں سے بھرا ہونا چاہیے، سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے. عاشق رسول بننا کوئی مذاق نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا اگر دعویٰ ہے تو اس دعوے کے اندر پورا اتریے، پورا اتریے. بہرحال ہم سب کمزور ہیں، ہم سب کمزور ہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگیے، عشق مصطفیٰ مانگیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریے کہ اللہ ہمیں حقیقی عشق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عشق عطا فرما، حقیقی محبت عطا فرما. جب انشاءاللہ حقیقی عشق اور حقیقی محبت انشاءاللہ ہمیں جب لو لگ جائے گی نا، پھر یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں، یہ سب ہماری چیزیں ہیچ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. ہاں، خدا را میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. ربیع الاول کے اس مہینے کے مناسبت سے ناراض مت ہوئیے گا، میری بات کو ٹھنڈے دل سے سوچیے گا. کافی لوگ آتے ہیں، ہمیشہ میرا مزاج یہی ہے کہ میں فرقے کے اوپر بات نہیں کرتا. ہاں، اگر کوئی انفرادی طور پر آتا ہے تو ضرور اس کے سامنے حق بات کرتا ہوں. دیکھیں، عقیدہ درست رکھنا، نظریہ درست رکھنا، یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ اگر واقعی حق کے متلاشی ہیں تو حق کو تلاش کریے، ضرور آپ کو حق راستہ مل ہی جائے گا. راستہ وہ مان علیہ و صحابی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں اس کے اوپر چلیے، یہی راستہ راہ راستے اور صراط مستقیم کی طرف چلنے والا راستہ ہے. خدا را اس مہینے کی مناسبت سے 8 سے
اپنے دل کے اندر پکا ارادہ کریے، عزم مصمم کریے کہ آج کے بعد گھروں کے اندر ہم شرعی پردہ نافذ کریں گے، آج کے بعد ہم حرام نہیں کھائیں گے، آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، رشوت نہیں کھائیں گے، ہم جو ہے نا سود نہیں کھائیں گے، ہم کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، ہم غیبت نہیں کریں گے، بد نظری نہیں کریں گے، ہم کسی بھی گناہ کے قریب نہیں پھٹکیں گے، ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جس سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہو، جس سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو سکتے ہوں، ہمیں آج کے بعد ایسا کوئی عمل نہیں کریں گے۔ حتی الامکان ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنائیں گے، ہر سنت کو اپنائیں گے، اور یقین جانیے جب آپ کوشش کریں گے سنت کے اوپر چلنے کے لیے، آپ قدم بڑھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کی مدد بھی آئے گی، اور جب آپ سنت کے اوپر چلنے کے لیے آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اپنا آپ تگ و دوڑ کریں گے، اپنے عزم کا ارادہ کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی، اور پھر آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہو رہی ہے، آپ کی زندگی کے اندر کیسے سکون آ رہا ہے، اس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں عاشق رسول بنائے، حقیقی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا کے اوپر ہم سب کو مرنے مٹنے والا بنائے، اور ہم سب کو ہمارا ایمان سنت کے اوپر اللہ تعالی ہمیں قائم اور دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔